ہدیہ دیا، وہ عظیم گفٹ سے نوازا، وہ عظیم تحفہ دیا کہ کائنات میں اس ہدیے کی مثال نہ اس سے پہلے باطنی نہیں، ہاں وجود ظاہری سے مسلسل ہمیں معجزات دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ ان معجزات کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ ایام فاطمیہ گزر رہے ہیں اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا خود اس خیرپور کے اندر، اس علاقے کے اندر، اچھا پورے خیرپور میں بھی نہیں، صرف اس علاقے کے اندر کہ جہاں آپ مقیم ہیں، جب سے ایام فاطمیہ شروع ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر اور اب تک کئی 100 مجالس برپا ہو چکی ہیں، اور ایسا بھی بتایا گیا کہ جب بی بی کے شہادت کے ایام تھے تو ایک وقت میں 10 سے 12 مجالس ہو رہی تھیں۔ ذرا تصور کیجئے، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ذرا سا پیچھے چلیے آپ، آج سے 20 سال پہلے، 22 سال پہلے، 1995 کے بعد سے، میں اس سے پیچھے نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنا ہی دکھا رہا ہوں، 95 96 97 98 99 تک دیکھیے، سن 2000 تک تھا پتہ کسی کو؟ ہمارے معاشرے میں، خود ہمارے علاقے کے اندر جہاں مومنین آباد ہیں، اگر کسی کو ایک آدھ مجلس اگر کسی نے کروا لی، یا زیادہ تر خواتین کی مجالس گھر پر ہو گئی، یا کسی امام بارگاہ میں مجالس برپا ہوئی اور وہ مجالس بھی خواتین سے منسوب کر دی گئی، اور ہمارے یہاں رجحان اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، رجحان کیا تھا کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کی مجالس شہادت کی مجالس خواتین میں ہو، اور ذرا سا تصور کیجئے کہ کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے سبب پروردگار عالم نے سیدہ کے وجود کو آج ہمارے دلوں میں 13 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 20 جمادی الثانی تک منور کر کے رکھ دیا۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں، دیکھیں جو خیر البریہ کہا گیا ہے نا، ان کو جو خیر کہا گیا ہے جناب سیدہ کو، ان کا ذکر، ان کا وجود تو بہت بڑی بات ہے، خود ان کا ذکر، ان کی محبت اپنی ذات میں خیر ہے، اپنی ذات میں برکت رکھتی ہے۔ سن 2002 یا 2003 کی بات ہے کہ لبنان سے ایک شخص اٹھا، توجہ کیجئے گا، ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، لبنان سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کے لیے، جناب سیدہ کی شخصیت کے لیے ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے، جو ملکہ عصمت و طہارت ہے سیدہ، اس کے لیے ایسی چیز بیان کی کہ جو سبب بنی، توجہ کیجئے گا، کہ 2003 میں پہلی مرتبہ دو شخصیات ایسی تھیں کہ جنہوں نے اعلان کیا، جنہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم اس شخص کا جواب ضرور دیں گے، اور کیسے دیں گے؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جن پر سیدہ کی عطا ہوتی ہے نا، پھر وہ سیدہ اور اولاد سیدہ کی محافظت اسی اعتبار سے کرتے ہیں۔
امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے تحریف قرآن کے اوپر کتاب لکھنا شروع کی، اور پھر کتاب لکھتے لکھتے ایک جگہ پہنچا وہ کہ اس کے شہرت ہونے لگی کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، اور پھر امام کے ایک صحابی نے بات پہنچائی کہ مولا ایک شخص ہے کہ وہ قرآن کے اوپر کتاب لکھ رہا ہے، اور کتاب میں لکھتا ہے کہ یعنی کتاب لکھ رہا ہے کس کے اوپر؟ تحریف قرآن پر۔ امام اچھا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ دو چار لڑکوں کو لے جاؤ، اس کو روکو بھائی، اس کے خلاف FIR کرواؤ، یا اس کو روکو کسی طریقے سے، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ۔ لیکن امام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، امام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ دیکھو تم اس کے درس میں شرکت کرنا شروع کرو، شرکت کرو اس کے درس میں، اور درس میں جاؤ اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اچھا یہ دیکھیے گا کہ امام جو بتا رہے ہیں ایسا نہیں کہ گیا اور فوراً ہو گیا، نہیں، امام اس کو پورا طریقہ کار بیان کریں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے درس میں جاؤ، اس کے درس میں شرکت کرو، اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو، جب اس سے قریب ہو جاؤ تو پھر ہم سے آگے ملاقات کرنا۔ کیا جاتا ہے یہ امام کا شاگرد اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے درس میں بیٹھتا ہے، کئی دن ہفتے مہینے لگتے ہیں، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے کام انجام دیتا ہے، جب بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے راز و نیاز اس شخص سے کرنے لگتا ہے، تو اب یہ امام کا شاگرد واپس آتا ہے امام کے پاس اور امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ نے جو حکم دیا تھا اب میں اس کے نزدیک ہو گیا ہوں۔ پھر امام اس سے کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے یہ سوال کرو، کیونکہ سامنے والا بھی پڑھا لکھا تھا نا، اس سے یہ سوال کرو کہ بھائی آپ جو استاد محترم آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں، اس کتاب میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو مطلب جو معنی اس سے آپ سمجھ رہے ہو اللہ نے کوئی اور معنی ارادہ لیا ہو۔ اچھا امام سے وہ یہ سوال لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے استاد کے پاس، جاتا ہے درس میں بیٹھتا ہے۔ اب جب قریب تھا، زیادہ قریب ہوا، امام کے سوال کو ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ استاد اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ سوال کروں۔ سوال کرتا ہے کہ استاد یہ بتائیے کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور ارادہ کر رہے ہیں، اللہ نے کچھ اور ارادہ کیا ہو۔ اب جیسے ہی وہ شخص یہ سنتا ہے فوراً ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ تمہیں کس نے کہا، یہ تمہیں کس نے کہا؟ کہتا ہے کہ نہیں آپ اس کا جواب دیجئے۔ کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سوال تمہارا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اسی کا کلام ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہو، باطن سے بھی واقف ہو۔ کہتے ہیں اب یہ شاگرد پوری کہانی سناتا ہے اس شخص کو، کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری کا شاگرد ہوں، اسی طریقے سے آپ کے پاس آیا تھا۔ اور پھر دیکھیں امام کا طریقہ کار کہ جیسے ہی وہ سوال کرتا ہے یہ پوری بات سنتا ہے اور بالکل اقرار کرتا ہے اس کا کہ ہاں بالکل صحیح فرمایا تمہارے امام نے، اور پھر اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جتنے بھی مسودات جتنے بھی میں نے ورقے لکھے ہیں کاغذ لکھے وہ سب لاؤ اور ان کو جلا دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں امام نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا۔ اگر امام اس کے اگینسٹ میں مخالف اگر کھڑے ہو جاتے تو دنیا اس کو اور چڑھا دیتی۔ امام نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ اس نے یعنی مزہ تو اسی بات میں ہے نا کہ دشمن اپنے آپ کو اپنے ہی ذریعے سے ختم کر دے۔ یہ ہے امام۔ اب میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ سن 2000 حضور توجہ کیجئے گا، سن 2002 میں یا 3 میں جب یہ لبنان کے صاحب نے یہ کتابچہ لکھا اور وہ مشہور ہوا تو قم سے 2 مرجع بزرگ علماء انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور کیسے جواب دیں گے؟ کہا کہ ہم شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دن احتجاج کرتے ہوئے ننگے پیر
اپنے گھر سے جلوس نکالیں گے اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں جائیں گے. حضرت معصومہ کے حرم میں جائیں گے اور احتجاج کرتے ہوئے بی بی کو ان کی جدہ کا پرسہ دیں گے. اب میں خود بنفس نفیس اس کا شاہد ہوں. 2003 میں خود دیکھا. سب سے پہلے مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی اپنے گھر سے نکلے اور بالکل ان کا جو قیافہ تھا, ان کا جو کردار تھا, ان کی جو ظاہری شکل و صورت تھی, بالکل اسی طریقے سے ننگے پیر, قبا کے بٹن کھلے ہوئے, امامے کے تحت الحنک نکلی ہوئی, اور صرف یہ کہتے جاتے تھے یا بقیت اللہ آجرک اللہ, یا بقیت اللہ آجرک اللہ. اے امام زمانہ اللہ آپ کو اجر دے گا, اے امام زمانہ اللہ آپ کو اس مصیبت پہ اجر دے گا. یہ کہتے ہوئے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم تک گئے. کتنے افراد تھے؟ مشکل سے 30 یا 35 افراد, اس سے زیادہ نہیں تھے. انہوں نے کوئی اختلاف میں کتاب نہیں لکھی, توجہ کیجئے, نہ اگینسٹ میں اس کے خلاف کوئی بیان کیا, کوئی بیان نہیں کیا, صرف اپنا احتجاج جناب سیدہ کی مظلومیت پہ اس کا اظہار کیا. صبح 9 بجے آیت اللہ تبریزی نکلے اپنے گھر سے, اور دن کے 11 بجے آغا وحید خراسانی پروردگار انہیں طول عمر عطا فرمائے, آغا وحید خراسانی نے بھی اسی طریقے سے اپنے گھر سے یہ جلوس نکالا کہ جس میں مشکل سے 20 25 50 آدمی ہوں گے, اور ان کا بھی اسی طریقے سے کردار تھا کہ ننگے پیر. اس زمانے میں شدید گرمی تھی ایام فاطمیہ میں, یعنی میں نے خود دیکھا تھا کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ انسان روڈ کے اوپر پیر نہیں رکھ پا رہا, اور ننگے پیر وہ اپنے گھر سے نکلے اور تحت الحنک کھلا ہوا, قبا کا بٹن کھلا ہوا, اور اسی طریقے سے امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہوئے حضرت معصومہ کے حرم سے گئے, حرم تک گئے. یقین کیجئے کتنے افراد تھے وہ؟ 30 یا 35 افراد, اس سے زیادہ نہیں تھے. سن 2003 میں یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ کائنات کی ملکہ جو سیدہ ہے نا, پروردگار عالم نے اس کے نام میں برکت رکھی ہے. دیکھیے 2003 میں جو سلسلہ شروع ہوا, آج پوری دنیا میں ایام فاطمیہ ایسے منائے جا رہا ہے جیسے عاشور منایا جاتا ہے. اور یقین کیجئے وہ شخص آیت اللہ تبریزی کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آغا وحید خراسانی آج بھی پروردگار ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے کہ ایام فاطمیہ میں ہم کم مبارکہ جائیں. ابھی میں بیان کروں گا کہ کم ہی کیوں جائے, کم کو ہی کیوں انتخاب کیا گیا. یہ جو کریمہ انہیں کریمہ ہے نا, یہ کریمہ بنت کریمہ جو ہے, ان کا کیا اجر و ثواب ہے, یقین کیجئے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ آج جب آپ کم جا کے دیکھیں گے نا کہ وہ شخص کہ جو اپنے گھر سے اپنے بچوں کے ساتھ اور دفتر کے 10-12 افراد کے ساتھ جلوس کی صورت میں نکلا تھا, آج اس جلوس میں اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ 1.5 کلومیٹر تک روڈ کا حصہ صرف انسانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. یعنی صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو شخص 11 بجے جلوس لے کے نکلنے والا ہے, صبح 8 بجے سے لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, پوری دنیا سے. نہیں معلوم کتنے ہزار لاکھوں کے قریب لوگ اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں. اور آج بھی آغا کا سلسلہ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک مدہ مسائل جناب سیدہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اور جناب وحید خراسانی اسی طریقے سے تحت الحنک کھلی ہے, ننگے پیر, اور یہی کہتے ہوئے جاتے ہیں یا بقیت اللہ آجرک اللہ. یہ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے کتنی برکت دی ہے کہ یہ جو چند افراد پر
2003 یا 2002 میں شروع ہوا تھا سلسلہ، آج 2025 میں پوری دنیا میں کس طریقے سے یہ ایام فاطمیہ عزاداری منائی جا رہی ہے۔ ہر شخص اپنا اپنا کردار اس میں ادا کر رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال، یہ معجزہ نہیں سیدہ کا تو اور کیا ہے؟ یہ سیدہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ سیدہ پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی سیدہ کے نام سے عزاداری برپا ہو رہی ہے، اس تمام مقامات کو اللہ نے سال بھر کے لیے حصار کر دیا ہے۔ آقا وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ تمام پوری جہان کے شیعوں سے خطاب کر کے کہ اے شیعوں یاد رکھنا، تم جب تک ایام فاطمیہ مناتے رہو گے، شیعان حیدر کرار کی بقا رہے گی اس وقت تک۔ شیعان حیدر کرار کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس ایام فاطمیہ میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سیدہ کے حصار میں دے رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری چیز کہ کیوں کم کو ہی، دیکھیے کا فضل کیسا ہے، کیوں کم کو انتخاب کیا؟ آقا محمود مرشی، آقا مرشی نجفی کے والد نجف اشرف میں 40 دن تک عبادت کرتے ہیں اس نیت سے کہ پروردگار مجھے اپنی کنیز خاص کی زیارت کرا دے۔ 40 دن تک عبادت کرتے۔ شاید یہ واقعات آپ نے نہ سنے ہو، اس لیے اس کو بیان کرو کہ جناب محمود مرشی 40 دن تک امام زمانہ سے توسل کرتے ہیں کہ اے امام زمانہ اپنی جدہ کی زیارت کرا دے، اپنی جدہ کی قبر کی زیارت کرا دے، تاکہ ان کی قبر سے جو فیض ان کے چاہنے والوں کو ملنا چاہیے وہ فیض ہم سے دور ہے۔ ہم نہیں جانتے سیدہ کی قبر کہاں ہے، یہ ارادہ الہی ہے کہ اس نے اپنی کنیز خاص کی قبر کو مخفی رکھا ہوا ہے، لیکن ہم فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہنے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کا چاہنے والا ہو اور سیدہ کا فیض اس تک نہ پہنچے؟ دیکھیں یہ کتنے کریم ہے کہ ایک مرتبہ 40 دن امام زمانہ سے توسل کرنے کے بعد محمود مرشی کو خواب میں امام تشریف لاتے ہیں، امام اپنی زیارت کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمود مرشی دیکھو یہ مصلحت پروردگار ہے کہ ہماری جدہ کی قبر مخفی ہے اور ہمیں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس قبر کا نشان بتائیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے پروردگار عالم سے یہ اجازت لی ہے کہ جو ہماری جدہ کے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے ماننے والے ہیں، وہ ہماری جدہ کے فیض سے محروم نہ رہے، ان کی برکتوں سے، ان کی رحمتوں سے محروم نہ رہے۔ اے محمود مرشی، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری جدہ کا فیض تمہیں حاصل ہو تو قوم مقدسہ میں ہمارا ایک ٹکڑا دفن ہے، اس کا نام بھی فاطمہ معصومہ ہے۔ جاؤ اس کی زیارت کرو، اس کی زیارت کرو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام فرماتے کہ جاؤ فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو، جو فیض اللہ نے ہماری جدہ کی زیارت میں رکھا ہے، تم معصومہ قم کی زیارت کرو، وہ تمام فیض تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ کہتے ہیں کہ آقا محمود مرشی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آقا مرشی نجفی کی جس کی لائبریری پوری دنیا میں مشہور ہے، قم میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بلاتے، کہتے ہیں کہ بیٹا، آقا محمود مرشی کہتے ہیں بیٹا میں تو بہت بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم میری نیابت میں قم جاؤ
اور جب تک زندہ رہنا معصومہ کم کی زیارت کرتے رہنا. کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلے شخص تھے کہ جب تک زندہ رہے سب سے پہلا وہ شخص کہ جو حرم حضرت معصومہ میں زیارت کرتا تھا آغا مرشی کی ذات تھی. جب آپ نے تصور کیا کہ پروردگار عالم نے ان کی ذات میں کیسا فیض رکھا ہے کہ صحیح ہے کہ سیدہ کی قبر مخفی ہے لیکن ان کی رحمتوں برکتوں سے کسی کو محروم نہیں کیا. اور پھر معصومہ کم کی زیارت کے لیے امام نے فرمایا کہ من زارہا زار الفاطمہ. اللہ اکبر. جس نے معصومہ کم کی زیارت کی وہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے ہماری جدہ فاطمہ کی زیارت کی. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. یعنی معجزہ آپ دیکھیں کہ کسی مقام پر بھی چاہنے والوں کو محروم نہیں رکھا. کسی مقام پر بھی نہ رحمتوں سے نہ برکتوں سے. کسی مقام پر بھی. ہماری گفتگو گزشتہ شب میں اس مقام پر پہنچی کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اپنی اس کنیز خاص کے لیے خود نام منتخب کیے ہیں. پہلا نام فاطمہ کہ پہلا جو معنی کل میں نے بیان کیا تھا فاطمت من الشر کہ اللہ نے وجود فاطمہ سے ہر قسم کے شر کو دور رکھا ہے. کوئی شر اس کے نزدیک نہیں آ سکتا. دوسرا معنی جب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اچھا بعض مقام پر امام رضا سے بھی یہ روایت ہے علل الشرائع میں اور بعض مقام پر چھٹے امام سے بھی روایت ہے. کہتے ہیں کہ راوی سے کہتے ہیں جانتا ہے کہ ہماری جدہ کا نام اللہ نے فاطمہ کیوں رکھا. توجہ کیجئے. واللہ یعلم کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ ایسے قبائل اور ایسے گھرانے ہوں گے کہ جن کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے رسول سے اپنی نسبت جوڑ لیں. کچھ ایسے قبائل ہوں گے کہ جو یہ چاہتے ہوں گے کہ رسول ہمارے گھر میں بھی شادی کرے یعنی ہمارے گھر کی ہمارے قبیلے کی خاتون سے شادی کر کر ہمارے درجات کو بلند کرے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی بھی رسول کے گھر میں جائے کہ جب رسول کے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو تو ہم اس اولاد کی وجہ سے کہیں کہ دیکھو ہم بھی رسول کی وراثت کے حصے دار ہیں. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. امام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو رسول کی رسالت میں حصے دار بننے کے لیے رسول کی وراثت حاصل کرنے کے لیے یہ خواہش رکھتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے ہم اس کے نانا ہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. کہا کہ نانا کی نسبت سے ہی آپ کہیں اور نہیں جائیے گا میں روایت بیان کر رہا ہوں سرکار. کہا کہ نانا کی نسبت سے ہی اپنی رشتہ داری کو رسول سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. روایت ہے امام کی کہ ہم کسی نسبت سے رسول کے رشتہ دار ہیں اس بچے کے نانا ہیں رسول ہمارے داماد ہیں. تو پروردگار عالم نے فاطمہ کے ذریعے سے وہ جتنے بھی ارادے ہو رہے تھے ان سب کو منقطع کر دیا. ان سب کو جدا کر دیا کیونکہ فاطمہ کا معنی ہی منقطع کر دینے والی جدا کر دینے والی ہے. یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ رسول سے کسی کی نسبت ایسی پیدا ہو کہ جو سیدہ کے برابر آ سکے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. کو اب دوسرے طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حسنین کریمین اتنے عزیز تھے کہ اللہ نے رسول کی نسل کو سیدہ میں رکھا. کوئی بیٹا دیا ہی نہیں سیدہ کے برابر. کیسے مولانا صاحب کیسے ثابت کریں گے؟ آپ جا کے ذرا سا دیکھ لیجئے. سرکار
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا جا کے مباہلے میں دیکھ لیجئے. اب تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے گا کہ جب مباہلے کے وقت آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے نفس کو لے کر آؤ، تو اس وقت رسول کے بیٹے جو جناب ماریہ سے ولادت ہوئی تھی، جن کا نام ابراہیم تھا، اس وقت وہ زندہ تھے. پتہ نہیں بات پہنچ گئی نہیں. جناب ابراہیم موجود تھے لیکن اس کے باوجود جب آئے مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اپنے ساتھ حسن و حسین کو لے کر گئے. کیوں؟ بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ ابراہیم میرا بیٹا ہے، یہ رسالت کے عہدیدار ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا کہ عجیب بات ہے. یقین کیجئے ہمارا سلام ہو ان عیسائیوں پر، ہمارا سلام ہو ان عیسائیوں پر کہ جو دور سے دیکھ کر گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ ہم ایسے انوار دیکھ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہماری نسل ہی باقی نہیں رہے گی. تو عجیب ہے، وہ عیسائی پہچان رہے تھے کہ یہ وہ انوار ہے. مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے. اللہ اکبر. وہ عیسائی مانتے نہیں تھے لیکن معرفت رکھتے تھے کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہماری نسل باقی نہیں رہے گی. یہ جملے ملتے تاریخ میں کہ عیسائی جو راہب سب سے بڑا تھا نا، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہماری نسل باقی نہیں رہے گی. کیا کہا حضور؟ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہماری نسل باقی نہیں رہے گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کہ جس نے، میرے ساتھ چلیے گا، عیسائی راہب کہہ رہے کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ہماری نسل منقطع ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی. اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ کو اذیت دی، اس کے رسول کو اذیت دی، اللہ کی لعنت رہے گی اس پہ پھر دنیا والآخرہ. دنیا میں بھی لعنت رہے گی، آخرت میں لعنت رہے گی. اللہ صرف دو ہی تو کام کر رہا ہے. ایک آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. آیت آپ پڑھیں، میں نہیں پڑھوں گا. کیا آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین مسلمون نہیں کہا. بھائی اسلام لانے والے تو بہت سارے تھے نا، مومن کی تعداد کم تھی. اللہ نے بھی یہاں پر اپنی توحید کا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں، میرے فرشتے محمد آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم سے کہتا ہوں کہ تم محمد آل محمد پر درود بھیجو. اللہ محمد آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو ستایا، اذیت دی، اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یعنی اللہ ایک طرف درود بھیج رہا ہے، دوسری طرف لعنت بھیج رہا ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ، اللہ اذیت کہاں ہوتی ہے سرکار؟ اچھا کہا کہ جو اللہ کو اذیت ہے، آپ ہیں نا میرے ساتھ انشاءاللہ؟ توجہ کر رہے نہیں کر رہے؟ اللہ نے کیا کہا کہ جو اللہ کو اذیت ہے اس کے رسول کو اذیت ہے. یعنی اللہ نے اپنے وجود کی طرف اشارہ کیا، رسول کی طرف اشارہ کیا. یعنی رسول اپنے مقام پر، اللہ اپنے مقام پہ. توجہ رکھیے گا. اب میرا سوال آپ سے کہ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی مخلوق خدا کے عمل سے کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ کو اذیت دے؟ ہم اس اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جس کو اذیت ہو.
توجہ کریں نا, ہم ایسے خدا کو مانتے ہی نہیں. تو پھر کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ جس نے اللہ کو اذیت دی, رسول کو اذیت دی, اللہ اکبر, جس نے رسول کو اذیت دی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے بعد کچھ ایسے انوار ہیں کہ جن کی اذیت کو اللہ نے اپنی اذیت قرار دیا ہے. بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے رسول کی وہ دی فاطمہ, بولیے بسخط منی من آزاہا فقط آزانی ومن آزانی معاذا اللہ, کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے بھی سیدہ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اب آپ لعنت بھیجے یا نہ بھیجے, اللہ صبح شام ان پر لعنت بھیج رہا ہے. اچھا یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اللہ نے مومنین سے تو کہا, یہ تو کہا مومنین سے کہ ان پر درود بھیجو, لعنت نے شمار نہیں کیا, نکاح میں مومنین سے کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے. اس لیے ظاہری طور پر وما اتاکم الرسول, اب اس کو میں مکمل کر رہا ہوں, وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ کہہ کے اللہ نے اپنی سنت کو قیامت تک باقی رکھا کہ جو رسول دے اسے لے لو, جس سے روکے اس کا ارادہ بھی نہ کرو. اب رسول نے سیدہ کا احترام کر کے, کیسے احترام کیا پورا آپ کے ذہنوں میں ہے نا, سیدہ آئیں رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, سیدہ تھوڑا قریب آئیں رسول آگے بڑھے, سیدہ کے ہاتھ کو چوما, ماتھے کو چوما, کہا کہ جو احترام رسول سیدہ کو دے رہے, وما اتاکم الرسول, جو احترام رسول سیدہ کے لیے انجام دے رہے ہیں, اگر تم سنت نبی پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم بھی سیدہ کا ویسے ہی احترام کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ سیدہ کا احترام جس طریقے سے رسول کر رہے تمہیں بھی سنت نبی حاصل ہو جائے تو ضروری ہے کہ ویسے ہی احترام کرو. نتیجہ کیا نکلا کہ جس نے اس مقام پر پہنچ کر احترام کیا اس نے رسول کی اطاعت کی, اور جس نے بھی رسول کے اس عمل کو چھوڑ دیا فطمت من الشر, کل کا معنی ذہن میں ہے نا آپ کے, تو ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد کا. دوسرا معنی کیا بیان کیا کہ ذرا توجہ رکھیے گا کہ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا مِن مَعْرِفَتِهَا, یہ بڑا عجیب جملہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے معصوم فرما ہے کہ فاطمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے خلق کو, خلق نام ہے یعنی مخلوق, مذہب بمانے مفعول آیا ہے, مخلوق خدا کو سیدہ کی معرفت سے دور رکھا ہے. یعنی کما حقہ, کوئی ذات بھی سیدہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی. اللہ نے اپنے اس معصوم کے ذریعے سے, چھٹے امام کے ذریعے سے یہ بیان کیا کہ کوئی بھی خلق, کوئی بھی مخلوق خدا سیدہ کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتی, معرفت حاصل نہیں کر سکتی. اب میرا آپ سے سوال یہ, کیا مخلوق میں ملائکہ شامل نہیں ہے؟ شامل ہے یا نہیں ہے؟ مخلوق میں ملائکہ شامل ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کون سے فرشتے تھے کہ جو آ کے چکیاں چلایا کرتے تھے, حسنین کا جھولا جھلایا کرتے تھے. یہ پروردگار عالم, کیوں کہ ملائکہ چاہتے تھے کہ سیدہ کی معرفت حاصل ہو جائے, اس لیے گھر میں غلام بن کے کام کر رہے ہیں کہ پالنے والے ہم تو ملائک ہیں, انسانوں تک معرفت نہ پہنچے, جبرائیل
پڑھ لے محمد و آل محمد. یہ ہے سیدہ کی ذات, یہ ہے سیدہ کی ذات کہ انسان ہو, کوئی بھی کائنات کی مخلوق ہو, وہ اس کی معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اب میں ایک جملہ آپ کے لیے ادا کروں, لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ نہ ہوتی, واقعا معرفت کو توجہ کیجئے, اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما, اے محمد و علی ہم آپ دونوں کو خلق نہیں کرتے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ رسول خدا زمین پر آتے, نہ علی مرتضیٰ زمین پر آتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیدہ, وہ رکن اساسی ہے. دیکھیں رکن اساسی, بعض ہمارے احباب کہتے ہیں آپ اردو ایسی استعمال کریں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ رکن اساسی سمجھ میں آیا نہیں. جب ایک پلازا بنایا جاتا ہے نا, بلڈنگ, سرکار میرے ساتھ ہے نا آپ, جب ایک پلازا بنایا جاتا ہے نا تو اس پلازا کے اندر جتنے بھی پلر کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پلر کوئی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت حساس مقام پر ہے, کہ اس کی حیثیت سب پلر سے الگ ہے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس عمارت, اس پلازا کا سارا وزن ایک طرف, اس پلر نے جتنا وزن اٹھایا ہوا ہے وہ ایک طرف. کہا کہ سارے پلر گرا دو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ جو ایک بیچ میں ستون ہے اگر اس کو گرا دیا تو پوری عمارت ڈھیر ہو جائے گی. پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں یہی ارشاد فرمایا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما, کہ اے علی اگر قیامت تک تیرا نام باقی رہے گا, اے محمد اگر آپ کا نام باقی رہے گا تو سیدہ وہ رکن اساسی ہے. اگر سیدہ ہے تو علی کا نام ہوگا, اگر سیدہ ہے تو اے حبیب آپ کا نام باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ خیر البریہ بنایا سیدہ کو, خیر البریہ, کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے برکتوں رحمتوں کو قیامت تک رکھا ہے. تیسرا اور آخری معنی انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے آگے بڑھیں گے. کہا کہ سیدہ کا فاطمہ نام اس لیے رکھا کہ پروردگار عالم نے سیدہ کے چاہنے والوں پر جہنم کو حرام قرار دیا. سرکار یہ کوئی خطابت کا نقطہ نہیں ہے, کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے, امام کا کلام ہے یہ. امام کہہ رہے ہیں ایک نہیں متعدد روایات موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کا نام, سیدہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اس نے اپنے چاہنے والوں کو, اپنی اولاد کے چاہنے والوں کو جہنم سے منقطع کر دیا, جہنم سے دور کر دیا. اب جہنم کے قریب ان سے جہنم کو دور کیا ہے. اللہ اکبر, ان سے جہنم کو دور کیا, یعنی جہنم ان کے نزدیک نہیں آ سکتی. یہ سیدہ کا صدقہ ہے. یہ سیدہ کا نام فاطمہ رکھ کے پروردگار عالم نے بتایا. اچھا نام کب رکھا جا رہا ہے؟ کل بھی میں نے اس طرح اشارہ کیا تھا, نام رکھا جا رہا ہے جب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے. عجیب ہے یہ پاک طاہرہ, سیدہ کا نام فاطمہ اس وقت رکھ رہا ہے پروردگار, اور ایک مرتبہ سیدہ مولا کائنات سے شادی کے وقت, کل اس طرح اشارہ کیا تھا, مولا کائنات سے شادی کے وقت مہر کیا مانگ رہی ہے کہ پالنے والے کیا مہر مانگ رہی ہے. ایک بار آئے رسول خدا کہ بیٹی تمہاری شادی علی سے کر رہا ہوں, تم اپنا مہر بتاؤ. کہا کہ نہیں بابا مجھے نہ علی سے مہر چاہیے نہ آپ سے کچھ چاہیے, علی جس گھر سے آئے ہیں مجھے اس خدا سے مہر چاہیے. یہاں کہا فاطمہ نام بھی تو ظاہر کرنا تھا نا سرکار, یہاں کہا وہاں جبرائیل آ گئے کہ اے رسول خدا آپ سیدہ سے کہہ دے جو مانگنا ہے مانگ لے, جو مانگنا ہے مانگ لے. کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, قیامت میں کھڑی رہوں گی جب تک میرے چاہنے والے میرے حسین کے عزادات ایک ایک کر کے جنت
میں نہ چلے جائیں. عزیزانو یقین مانیے سیدہ کی یہ فضیلت ہے کہ امام کی روایت یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی نا اور پروردگار عالم کہ حضور جناب سیدہ آئیں گی تو ایک مرتبہ پروردگار عالم اپنی کنیز خاص سے کہے گا کہ چلی جائیے آپ جنت میں چلی جائیے. جناب سیدہ ایک مرتبہ کیونکہ حکم الہی ہے جنت کے دروازے پر پہنچ کے پالنے والے تیرا وعدہ تھا پالنے والے تیرا وعدہ تھا لا تخلف المیعاد اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ایک مرتبہ ندائے الہی آئے گی کہ اے سیدہ جا اور اپنے چاہنے والوں کو تیری اولاد کے جو چاہنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا. سیدہ عجیب روایت کے جملے یہ صرف تشبیہ کے لیے سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ روایت کے جملے یہ کہ ایک مرتبہ سیدہ آپ نے دیکھا ہے نا صرف سمجھانے کے لیے جملے ادا کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. جس طریقے سے ایک مرغی ہوتی ہے نا مرغی وہ گندے دانوں میں سے کچرے میں سے کیا کرتی ہے سارے کچرے کو ادھر ادھر کرتی ہے. تم ادھر جاؤ کچرے کو نہیں چنتی اس کچرے میں جو صاف دانہ ہوتا ہے اس کو چنتی ہے. امام نے تشبیہ دی ہے کہ جب قیامت ہوگی سیدہ اس کچرے میں سے اچھا دیکھیے میں ہاتھ جوڑ کے اس کو بیان کروں کافر جو کافر ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے بھئی قیامت میں اس کا کیا کام وہ تو کافر آئے گا کہا بھئی چلو سلال دو جہاں جاننا ملا اس سے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوا اس کا تو کوئی سوال جواب ہے نہیں وہ تو جیسی آیا ویسے چلا گیا. لیکن یہ تشبیہ کیا دے رہے ہیں کہ کچھ ایسا کچرا ہوگا کچھ ایسا کچرا ہوگا کہ جس کے درمیان میں وہ موتی ہوں گے کہ جن کو سیدہ چن کے اپنے ساتھ لے جائے گی. اچھا یہاں پر بات ہوتی نہیں ہے روایت کیا کہتی ہے کہ جب سیدہ ان موتیوں کو چن لیں گی نا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے چن لیں گی تو ایک مرتبہ وہ سارے موتی جناب سیدہ کے ساتھ جا رہے ہوں گے خوشی خوشی ایک مرتبہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے. اچھا یہ پتہ نہیں اس کو بیان کروں نے تشبیہ دینا کیسا ہے کہا توجہ کیجئے گا کیا کہا کہ سارا وہ کچرا پھیلا ہوا ہوگا اور اس میں سے موتی سیدہ نکالیں گی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں اللہ نے نظام کیسا بنایا نظام کیسا بنایا کہ کائنات میں چاروں طرف کچرا پھیلا ہوا ہے کہیں پر 4 گھر ہیں چاروں طرف. اچھا کچرا جو کچرا ہوتا ہے اس کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ موتیوں کو ستائے وہ جن کے دل میں محبت آل محمد ہے ان کو پریشانی. اسی لیے دیکھیں نظام دیکھیں کہ پروردگار عالم نے دنیا میں بھی اسی طریقے سے موتی پھیلا دیے ہیں کہ کائنات میں ہر طرف صرف کچرا ہی کچرا ہے. ان کچروں میں چند موتی نظر آتے ہیں وہ گھرانے کہ جس میں سیدہ کے چاہنے والے رہتے ہیں. بس تو جو دنیا کے اندر پروردگار ان موتیوں کو رکھ رہا ہے قیامت میں ان کا مقام کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ سب چلیں گے سیدہ کے ساتھ اور جنت کے دروازے پر پہنچ گئے. شہزادی وہ ہمارا ایک پڑوسی تھا نا وہ مجھے سید سمجھ کے پانی پلاتا تھا. شہزادی وہ ہم جب جلوس نکالتے تھے نا تو وہ تھے کوئی ہم جانتے نہیں ہیں. شہزادی وہ تھے کہ جو روڈ پہ پانی ڈالتے تھے تاکہ عزادار کے پیر جلے نہیں. عجیب روایت ہے کہ پروردگار عالم ان سے یہ کہے گا کہ جس نے بھی تمہیں صرف اس خاطر کہ تم آل محمد کے چاہنے والے ہو تمہاری مدد کی ہے ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ تم انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو اب ہمیں جنت کی پرواہ نہیں ہے ذرا یقین مانیے ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم تو اس مقام پر ہیں. سیدہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے ہم خود
ہمارے ساتھ مخلص ہوگا ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں گے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. یہ اعجاز سیدہ. اسی لیے اب اس کی دلیل کہ بھئی آپ نے یہ خطابت کا نقطہ کہا اس کی دلیل دے کہ جب آپ توجہ کیجئے گا جب آپ قم مقدسہ میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر یا فاطمہ کو اشفعی لنا فی الجنہ. پتہ نہیں آپ متوجہ ہے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ یا فاطمہ کو اشفعی لنا للجنہ کہ معصومہ قم آپ جنت کے لیے ہماری شفاعت کریں. یہ نہیں کہا. امام سے معصور زیارت ہے حضرت معصومہ قم کی. کہا کہ اے معصومہ قم آپ ہماری شفاعت کیجئے گا جنت کے لیے نہیں جنت میں کیجئے گا کیونکہ ہم نے جو محبت آل محمد رکھی ہے وہ تو جنت میں ویسے ہی لے جائے گی. جناب معصومہ قم آپ ہماری شفاعت جنت میں کیجئے گا یعنی ہم جس درجے پر ہوں گے آپ کی شفاعت سے درجات بلند ہوتے جائیں گے. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. دوسرا معنی جناب سیدہ کا دوسرا نام کیا کہا پروردگار عالم نے کہ اللہ نے 9 نام رکھے ہیں. ایک کیا ہے فاطمہ اور دوسرا ہے صدیقہ. اللہ اکبر. پروردگار عالم نام رکھ رہا ہے صدیقہ. صدیقہ کا مطلب کیا ہے؟ صدیقہ کا مطلب ہے سچی یعنی جب اللہ نے جناب سیدہ کو اپنے نام سے مشتق کر کے جناب سیدہ کے نام رکھے تو دوسرا نام رکھا صدیقہ یعنی وجود سیدہ سچی ہے. وجود سیدہ میں سچ موجود ہے اور اس کے مقابلے پر جو بھی آ جائے بات پہنچ نہیں رہی یعنی سیدہ سچی ہے. ایسی سچی کہ اللہ نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی ہے اور اس کے لیے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں. اللہ نے قیامت تک سیدہ کی ذات میں یہ معیار بیان کر دیا کہ دیکھو سیدہ ہی سچی ہے. اب اگر اس کے مقابلے پر کوئی بھی آ جائے کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو اگر سیدہ اس کے سامنے چلی گئی تو وہ سب جھوٹے ہوں گے صرف سیدہ سچی ہوگی. بس اس کو بیان کر کے اور آخری نام کہ بیوی سیدہ کا نام رکھا ہے طاہرہ. سچا بیان کیا میں نے کونوا مع الصادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. تو جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں ہم بھی یقین مانیے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے ہمارے لیے کتاب کافی ہے. یقین مانیے کہ اگر آل محمد سے توسل کرنا ہے تو صرف قرآن کافی ہے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو جس کو خود سچا بنا کر اللہ نے بھیجا ہو تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں نا. تو ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بس طاہرہ کو آج بیان کروں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو باقی اسما کو. طاہرہ کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کا نام طاہرہ رکھا. کب طاہرہ رکھا؟ جب ولادت ہوئی ہے اس وقت طاہرہ رکھا اور ایسا انتظام کیا کہ سن 10 ہجری میں ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی. عیسائیوں نے کہا کہ ہم کل مباہلہ کریں گے. کل مباہلہ ہونا ہے. آج کی شب میں رسول خدا بیٹی کے گھر آئے. اے فاطمہ مجھے اپنے جسم میں ذوف محسوس ہو رہا ہے. طاہرہ نام ذہن میں رکھیے گا. کب رکھا ہے؟ جب
ولادت ہوئی ہے اور رسول آئے ہیں سن 10 ہجری میں کہ 11 ہجری میں رسول آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں. 10 ہجری کے اندر ایک مرتبہ رسول آئے سیدہ کے گھر میں, کہا بیٹی مجھے اپنے جسم میں ذوف محسوس ہو رہا ہے. کہا کہ پروردگار آپ کو اس ذوف سے بچائے. پھر کیا کہا کہ سیدہ مجھے اپنی یمنی چادر لا کر دے دو. اللہ اکبر. یقین کیجئے یہ حدیث قصہ اتنا بڑا معجزہ ہے جناب سیدہ کا, ہمیں معرفت نہیں ہے. کہا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے, اپنی چادر لا کر دے دو. تو جس سیدہ کی چادر میں اتنی طاقت ہو کہ جو رسول کے ذوف کو ختم کر دے, کیا اس کی نسل قیامت تک باقی نہیں رہے گی؟ کہا کہ ذوف محسوس ہو رہا ہے, چادر لا کے دی, چادر لا کے دی. اس کے بعد رسول چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. یہاں چادر اوڑھ کے لیٹے, اللہ نے طبیعت انسانی کو سیدہ کے لیے تبدیل کر دیا. تبدیل کر دیا کیسے؟ توجہ رکھیے گا کیسے تبدیل کیا. ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے, کوئی بزرگ, خدا سب کو 2 لوگوں میں صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر کوئی بزرگ اگر مریض ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, تو ہم گھر میں کیا کوشش کرتے ہیں؟ خاموشی رہے, سکون رہے. اگر گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں, ابھی دادا ابو کے پاس جانا نہیں, آرام کرے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ دادا ابو کے پاس ابھی جانا نہیں, یا نانا کے پاس ابھی جانا نہیں بیٹا, نانا ابھی آرام کر رہے, ابھی بڑی مشکل سے سوئے ہیں, ابھی قریب نہیں جانا, ابھی قریب نہیں جانا. لیکن عجیب ذات ہے یہ حسن و حسین کی, عجیب ذات ہے کہ یہاں پر حسن گھر میں داخل ہوئے, حسن داخل ہوئے اور آنے کے بعد کا انی اشم عندک راحۃ طیبۃ کأن راحۃ جدی رسول اللہ. کہ اے مادر گرامی, انی اشم عندک راحۃ طیبہ, کہ اے مادر گرامی مجھے آپ کے پاس سے, دیکھیے توجہ کیجیے گا, ایک ایک لفظ توجہ کیجیے گا, مجھے آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی مجھے اپنے نانا کے پاس سے آتی ہے. کیا کہا, میں پھر اس کو بیان کروں. کہا کہ مجھے آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے پاس سے خوشبو آتی ہے. یہ کچھ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ سرکار عجیب لگ رہا نہیں. آپ اگر گھر میں ہو, بیٹے کے گھر آپ چلے گئے کراچی, اور آپ کا پوتا آیا, کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, یہ کہے گا نا بھائی, سرکار کیا کہے گا؟ آپ چلے جائیں بیٹے گھر پر تو کیا کہے گا پوتا آگے کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, نانا کہاں ہے؟ تو آپ کی بہو کہے گی بھائی نانا یہاں پر آرام کر رہا ہے, یا دادا یہاں پر آرام کر رہا ہے, یہ کہے گی نا. کیا کہا کہ مجھے آپ کے پاس سے, بات پہنچ گئی ہے. یہ نہیں کہا امام حسن نے آ کے کہ اماں جان مجھے آج گھر میں نانا کی خوشبو آ رہی ہے, یہ نہیں کہا. مقام سیدہ, خدا کے لیے توجہ کیجئے, مقام سیدہ دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ مجھے آج گھر میں نانا کی خوشبو آتی ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ میں سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. نہیں, بات پہنچ گئی. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ کے پاس سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, یہ نہیں کہا مجھے آج آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی مجھے نانا جان سے آتی ہے. یعنی رسول خدا اللہ اکبر سیدہ کے گھر میں موجود ہے, کل مباہلہ ہونے والا ہے. حسن و حسین مولا کائنات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پروردگار خواتین میں اپنا عہدہ رسالت رکھتا تو وہ صرف سیدہ کی ذات ہوتی, کوئی اور نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. صرف سیدہ کی ذات ہوتی کہ جس میں سے رسالت کی خوشبو آ رہی ہے, رسالت کی خوشبو آ رہی ہے, رسول کی خوشبو نہیں. بس سمجھ میں یہ آیا کہ جو مباہلے میں جا رہے تھے نا وہ رسول کے رشتہ دار نہیں تھے, رسالت کے رشتہ دار تھے, وہ سب رسالت کے رشتہ دار تھے. اچھا
امام حسن آئے، امام حسین آئے، مولا کائنات آئے، آنے کے بعد سب جمع ہو گئے. ایک مرتبہ رسول خدا نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے بیان کیا، وہ پورا واقعہ اپنے ذہنوں میں کہ میں نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا لِأَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ، صرف ان کی وجہ سے اور ان کی محبت میں. اور اب عجیب جملہ ہے، جبرائیل کیا کہتا ہے؟ یا رب ومن تحت الکساء، یا رب ومن تحت الکساء. یعنی دیکھیے ہم اور آپ لفظ گفتگو کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، ایسی کہہ کے چلے گئے. یہ ایسی گفتگو نہیں کرتے، نہ اللہ ایسی گفتگو کرتا ہے، نہ اس کا یہ ملک ایسی گفتگو کرتا ہے، نہ انوار الہیہ ایسی گفتگو کرتے ہیں. ان کا ایک ایک جملہ معنی اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اور پھر جبرائیل پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء، سیدہ کا گھر جانتا نہیں ہے، سیدہ کے دروازے پر آتا نہیں ہے، سیدہ کی چکی چلاتا نہیں ہے، سب کام کرتا ہے، پھر بھی پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء. کوئی حکمت ہوگی جبھی تو پوچھ رہا ہے نا. اچھا وہ حکمت کیا ہے؟ اب وہ تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جو روایات میں آیا اس کو بیان کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ کو کیا بولنا چاہیے تھا؟ بھئی یہ کہا نا کہ یا رب ومن تحت الکساء. عجیب ہو یار، سرکار نہیں بولتے ہیں عجیب ہو یار، ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے کون ہے، تم جانتے نہیں ہو کون ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. یہ بھی بول سکتا ہے نا پروردگار. کیا جبرائیل کیا؟ اچھا جبرائیل جانتے تھے یہ اللہ کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ نہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کو پتا تھا یا نہیں تھا کہ جبرائیل جانتے ہیں؟ اس کے باوجود پروردگار عالم نے جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم جانتے تو ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، اللہ نے یہ جواب نہیں دیا اور عجیب جواب دیا. اچھا پروردگار عالم یہ بھی، اب اس کو آپ سمجھتے جائیے کہ پروردگار عالم یہ بھی کہہ سکتا تھا میرا حبیب ہے، میرے حبیب کی بیٹی ہے، میرے حبیب کا داماد ہے، میرے حبیب کے نواسے ہیں. حبیب سے بڑھ کے کوئی ہے بھیا؟ کہا نہیں. کہا یہ میرے نہیں کہا یہ کہ میرا حبیب ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا داماد ہے، اس کے نواسے نہیں کہا. یہ آپ کے سب کے ذہنوں میں. اچھا یہ بھی پروردگار کہہ سکتا ہے نا کہ فاطمہ ہے اور محمد ہے اس کے بابا، محمد ہے اس کے بابا، یا فاطمہ ہے میرا رسول ہے محمد، فاطمہ ہے ان کے شوہر ہیں علی، اور فاطمہ ہے اور اس کے بیٹے حسن حسین. نہ حسن کا نام لیا، نہ حسین کا نام لیا، نہ علی کا نام لیا، نہ رسول کا نام لیا. تو آخر حکمت ہے کیا کہ پروردگار عالم ان چار انوار کا جبرائیل کو تعارف کروا رہا ہے سیدہ کے ذریعے سے کہ دیکھو اس قصہ کے اندر سیدہ ہے. بات پہنچ نہیں رہی کہ سیدہ ہے. نہیں کہا محمد، کہا سیدہ کے بابا ہے. اے پالنے والے، سیدہ کے بابا تیرے رسول بھی تو ہے. کہا نہیں، آج جو تعارف ہوگا وہ رسول کی رسالت سے نہیں ہوگا، محمد مصطفیٰ سے نہیں ہوگا، حبیب سے نہیں ہوگا، بلکہ سیدہ سے ہوگا. کہا کہ سیدہ ہے فاطمہ، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں. اے پالنے والے، شوہر تو وہ شوہر ہے کہ جو لسان اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، وہ تو سب کچھ ہے. پھر بھی تو نہیں کہہ رہا کہ علی ہے. سیدہ کو پہچان. کہا کہ سیدہ کے شوہر ہے، نہیں کہا سیدہ کے شوہر علی ہے. پھر کیا کہا کہ سیدہ کے بیٹے ہیں. یعنی پروردگار عالم نے جو کل تیاری کرنی تھی کہ مباہلے میں کس کس کو لے کر جانا ہے، اس کی ایسی پہچان کروائی کہ اگر سیدہ ہوں گی تو محمد بھی ہوں گے، سیدہ ہوں گی تو علی بھی ہوں گے، سیدہ ہوں گی تو حسنین اور میری اولاد بھی باقی رہے گی. اور پھر پروردگار عالم نے آخری اس کلام پر بات کو تمام کیا. کیا کہ آئے تطہیر کو طاہرہ نام رکھا تھا بعثت کے 5ویں سال.
تطہیر نازل کی سن 10 ہجری میں، یعنی پروردگار عالم نے یہ نام رکھ کر بتا دیا کہ یہ جب اللہ کی طرف سے آئی تھی اس وقت بھی طاہرہ تھی، رسول جا رہے ہو تب بھی طاہرہ ہے۔ کیا آیت نازل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والا۔ اگر آیت تطہیر پہ ہی صرف گفتگو کی جائے نا تو آیت تطہیر صرف کئی عشروں کے لیے، کئی عشرے ختم ہو جائیں، آیت تطہیر کی فضیلت ختم نہ۔ فوتمت من الشر، پہلے دن کل بیان کیا تھا کہ شر کو سیدہ سے دور رکھا ہے، اور پھر طاہرہ کے ذریعے سے آیت تطہیر نازل کر کے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے آل محمد رجس کو تم اپنی جگہ پر ہو، ہر قسم کی نجاست کو، رجس کا آپ جو بھی جا کے معنی دیکھ لیجئے گا، ہر قسم کی پلیدگی کو، ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کے رجس کو تم سے دور رکھا ہے۔ جب تم سے نجاست کو دور رکھا ہے تو جہاں جہاں تم رہو وہ تمام جگہ مطہر اور پاک ہوگی، جہاں جہاں تمہارا ذکر ہوگا وہ تمام جگہ طہارت کا منبع ہوگی۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد کا۔ اب یہ امام بارگاہ، اور یہاں پر بات تمام ہو گئی، یہ امام بارگاہ، لوگ ہم سے کہتے ہیں نا بھائی کہ آپ کیوں احترام کرتے ہیں، آپ کیوں امام بارگاہ کا اتنا احترام کرتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کیوں عزا خانے کی اتنا احترام کرتے ہیں، عزا خانے کا آپ کیوں تابوت اور زلجنے کا اتنا احترام کرتے ہیں، آپ کیوں تبرکات کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ ہم تبرکات کا احترام نہیں کرتے، ہم تو رسول کی سنت کو بجا لاتے ہیں کہ جس کا احترام خود رسول نے کیا ہو، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، ہم جو چیز بھی ان سے منسوب کر دیتے ہیں اس کا احترام بھی اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ تو اب میں کیا کروں کہ جنہوں نے رسول کے رہتے ہوئے رسول کا احترام نہ کیا، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ بس عزیزوں یقین مانیے کہ ہم جو احترام کرتے ہیں سنت رسول پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ احترام کروایا ہے کہ آخری سن 10 ہجری میں اللہ نے، جیسے ہمارے کو کہتے ہیں آخری کیل گاڑ دی، رجس کو ان سے دور کر کے ان کو طاہر اور پاک بنایا۔ پر جب یہ طاہر اور پاک ہے تو جو چیز، جو ذات، جو مومنین ان سے منسوب ہو جائے وہ طاہر اور پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ کائنات کو جو سب کچھ دینے آئے تھے، بہت افسوس ہے۔ یقین کیجئے ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ اگر صرف انسان اس جملے کو یاد کرے تو پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں کیسے اس کو بیان کروں کہ آپ یقین کیجئے کہ میری روح کانپتی ہے اس بات کو کہ کتنی مظلوم ہے سیدہ کی ذات، کہ ہم یعنی جس کا مرثیہ خود امام زمانہ پڑھتے ہو، اللہ، ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں کہ اس سیدہ کی مظلومیت کو بیان کریں۔ سیدہ یعنی جن لوگوں کے درمیان میں اپنا حق مانگنے گئی، ذرا تصور کیجئے ابھی بابا کی آنکھ بند ہوئی ہے،
اور سیدہ کہہ رہی ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میرا نام فاطمہ ہے.